السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ واری محاضرات جس میں ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی مختصر سیرت اور نکاح کرنے کے مقاصد کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیویوں سے، جن خواتین سے نکاح کیا ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا رہے ہیں، اور اسے موجودہ حالات کے پس منظر میں گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاندین کے اشکالات کو، ان کے اعتراضات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اس کا جواب دے سکیں۔ آپ دیکھیں کہ چھٹا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ترتیب کے لحاظ سے آپ کی 6 نمبر کی بیوی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند بنت ابو امیہ ہے اور کنیت ام سلمہ ہے۔ اصلاً سلمہ ان کی ایک بیٹی ہے جو حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، اور اسی بیٹی کے نام پر ان کی کنیت ام سلمہ ہے۔ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ آپ کی والدہ عاتقہ بنت عامر تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ ابن عبد الاسد سے ہوا تھا، جو ابو سلمہ کے نام سے معروف ہوئے۔ ام سلمہ کے چچا زاد تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ چونکہ سویبہ نے، ابو لہب کی لوڈی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، حضرت حمزہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں ان کو بھی دودھ پلایا، اور یہ حضرت ابو سلمہ انہیں بھی دودھ پلایا۔ تو یہ تینوں رضائی بھائی ہیں، اور اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ یہ میاں اور بیوی دونوں، ابو سلمہ اور ام سلمہ، ابتدائی دور میں ہی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد جیسے مکہ کے دوسرے اہل ایمان کو تکلیفوں کا، مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ایسے انہیں بھی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ میاں بیوی دونوں حبشہ ہجرت کر گئے، اور وہیں پر آپ کی بیٹی حبیبہ پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر خوشی خوشی رہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عبد الاسد یہ واپس مکہ آئے اور یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب مدینہ ہجرت کرنے لگے تو ان کے خاندان کے لوگوں نے، کفار و مشرکین نے انہیں قید کر لیا، انہیں روکا، انہیں ہجرت کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ابو سلمہ تو کسی طرح سے ہجرت کر گئے، لیکن بیوی اور بچے کو مجبوراً ان کے سسرال والوں نے، ان کے مائکے والوں نے سختی کے ساتھ روک لیا۔ سسرال والوں نے کہا کہ ابو سلمہ کا بچہ یہ ہمارا ہے۔ بچے کو سسرال والوں نے لے لیا اور بیٹی کو مائکے والوں نے، اور نتیجتاً پورا خاندان بکھر گیا۔ ماں سے بیٹی کو ملنے کی نہیں دیتے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، اور ایمان پر جمی رہیں، ثابت قدم رہیں۔ آخر کار
کافی عرصہ بیت گیا، پھر خاندان کے لوگوں نے ان پر ترس آیا انہیں اور چھوڑ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے فراق میں ملنے کے لیے تنہا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر نکل آئیں۔ راستے میں انہیں سہارا ملا مکے کے ایک شخص کا، اور انہوں نے لا کر کے مدینہ تک پہنچایا، اور وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے لگیں۔ آپ دیکھیں کہ ابو سلمہ یہ بڑے بہادر انسان تھے، جلیل القدر صحابی تھے، جنگ بدر اور جنگ احد میں نمایاں کردار ادا کیا، اور جنگ احد میں جو زخم کھائے اس میں بعض زخم ایسے تھے کہ وہ بڑے کاری تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں اور اس کی وجہ سے جو بخار اور دیگر بیماریاں لاحق ہوئیں اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد جو شوہر کی رفاقت حاصل ہوئی تھی وہ پھر دوبارہ چھن گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اکیلے رہنے لگیں، بیوہ ہو گئیں، خاندان کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتی تھی، مدینے میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کی پوری قربانیاں، ان کی خدمات، دین پر ثبات قدمی، ایمان پر مضبوطی سے استحکام، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوری کو دیکھ کر کے انہیں اپنی زوجیت میں داخل ہونے کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی باغیرت خاتون تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برجستہ کہا کہ اللہ کے حبیب، میں بچے والی خاتون ہوں، میں غصے والی خاتون ہوں، اور اس طرح کے معاملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا، کہا کہ ساری چیزیں ہمیں گوارا ہیں، اور پھر اس طور پر اللہ کے نبی انہیں پناہ دینا چاہتے تھے، ان کے خدمات بڑے عظیم تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا، اور اللہ کے حبیب نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ابو سلمہ آپ کے رضائی بھائی تھے، اور بھائی کی بیوہ کو پناہ دینا اللہ کے نبی نے اپنا ایک فرض سمجھا۔ ابو سلمہ کے وفات کے بعد ان کے بچے، ان کی بیوی کو بے یار و مددگار چھوڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، اور اس کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، ان کے بچوں کو پناہ دیا، ان کی تربیت کی۔ تو اس حیثیت سے اگر غور کریں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ایک تو رشتے کا احترام، رشتے کو قائم رکھنا، اور دوسری چیز ایک بیوہ اور بیوہ کے بچوں کو پناہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر ان سے نکاح کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک عظیم حکمت یہ بھی موجود ہے کہ بنو مخزوم جو قریش کا ہی ایک قبیلہ تھا، اب دیکھیں انہیں قریب کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے اور رشتہ قائم کر کے ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذریعہ اپنایا، اور اس میں آپ کامیاب بھی رہے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ ان کے نکاح میں کئی بنیادی اور عظیم حکمتیں موجود ہیں۔ خود ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی عقل مند خاتون تھی، صائب الرائے، عالمہ، محدثہ، فقیہہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر کافی افسردہ ہو گئے، اس لیے کہ جو معاہدہ کفار سے آپ نے طے کیا اس میں بہت دب کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، تو صحابہ کرام پر بہت گراں گزرا،
اور اللہ کے نبی نے جب انہیں کہا کہ بھئی احرام کھول دو، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، قربانی کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی بات نہیں سنی۔ وہ سب افسردگی کے عالم میں، غم کے عالم میں غمگین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ام سلمہ سے اپنی بات بیان کی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ خود آگے بڑھ کر کے آپ خود آگے بڑھ کر قربانی کیجئے اور احرام اتار دیجئے، بال مڑائیے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے اقدام کیا عملی طور پر، تو صحابہ کرام سب کے سب نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی فراست تھی۔ آپ دیکھیں، ایک خاتون غسل کرتے وقت سر کی چوٹیاں کھولنا ضروری ہے یا نہیں، یہ اتنا اہم ترین مسئلہ عورتوں کے باب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر چوٹیاں باندھی ہوئی ہیں تو غسل کرنے کے لیے چوٹیوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی لے کر کے ان کی جڑوں تک پہنچا دو، کافی ہے، چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ آج اس ایک سوال میں امت کی خواتین کے لیے کتنی بڑی رحمت موجود ہے، کتنی بڑی آسانیاں موجود ہیں۔ ایک گھریلو زندگی کے حالات اور ایسی چیزیں کوئی باہر کی خاتون نہیں پوچھ سکتی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے عورتوں کے کتنے مسائل، حیض کے، نفاس کے، ولادت کے، طلاق کے، نکاح کے، مباشرت کے، رہن سہن کے، ازدواجی تعلقات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیسے کیسے انداز میں سوال کر کے کیسے کیسے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے ان بیویوں سے نکاح کرنے میں۔ اور اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین نے آپ سے حدیثیں لی ہیں، فقہ و اجتہاد میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اسلام کے بیشتر احکام و مسائل کو امت تک پہنچانے کا باعث بنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عمر عنایت کیا۔ 84 سال 84 برس کی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی۔ 63 ہجری میں وفات پائی، جنت البقیع کے اندر دفن ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد میراث نبوت کو منتقل کرنے میں، اسے امت تک پہنچانے میں ان خواتین کا ایک بڑا بنیادی رول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں اس مقصد کے تحت ایسی بیویوں کی عقل مندی کو، ذہانت کو بھانپ کر ایسی خواتین کو اپنی زوجیت کے اندر شامل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حکم اور ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔